السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ کرام، محترم حکم صاحبان اور عزیز دوستو، جب پوری انسانی دنیا ایک عالمگیر فساد میں سسک رہی تھی تو خدائے عز و جل نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن حکیم نازل کیا، جس میں پچھلی امتوں اور تہذیبوں کے حکایات کا ایسے مؤثر اسلوب سے تذکرہ کیا ہے کہ موقع بموقع نہایت ہی اعلیٰ نتائج کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ گویا وہ حدیث دیگرہ کے لباس میں دلبری کے اسرار کو فاش کیا۔ ایسے ہی بصیرت افروز قرآنی قصوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی حکایت زندگی کو مالک الملک رب دو جہاں نے احسن القصص کہہ کر سر فہرست مقام عطا کیا، جس میں ایک طرف خوشی کا نغمہ اور سرود ہے تو دوسری طرف غم کا نالہ اور شیون بھی، ایک طرف حیات آفرینی کا غازہ ہے تو دوسری طرف حقیقت پسندی کا عنصر بھی، کہیں واقعات کی عمدہ منظر کشی ہے تو کہیں نفسیاتی گروہوں کے پیچ و خم کا سبک اظہار بھی، کہیں معاشی خوشحالی کی تدبیر ہے تو کہیں زہد و تقوی کی دستگیری۔ الغرض ابتدا علم انگیز ہے، درمیانی پلاٹ جاگسل آزمائشوں سے بھرپور ہے، مگر انجام و خاتمہ خوشکن اور الہی الطاف و عنایات سے بھرپور ہے۔ محترم سامعین، اس قصے نے اپنی کینواس میں انسانی سماج کے تقریباً تمام طبقات کا احاطہ کیا ہے۔ فضائل اخلاق کی ایسی زرعی داستاں ہے کہ جس کا ہر پہلو موعظت و بصیرت کے جواہر سے لبریز ہے۔ قوت ایمانی، خود اعتمادی، استقامت، ضبط نفس، صبر و شکر، عفت و عصمت، حیا و پاک دامنی، عفو و درگزر، جذبہ تبلیغ، عمدہ تدابیر اور تقوی جیسے اخلاق فاضلہ کا ایک نادر سلسلۃ الذہب ہے جو اس قصے کے ہر نقش سے نمایاں ہے۔ لیکن اس مختصر وقت میں ہم نسل انسانی کے نوجوان عنصر کے لیے ایسے دو پیغام، حیا و پاک دامنی، جذبہ دعوت پر دو روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جو صرف دل و دماغ پر ہی نہیں بلکہ صلاحیت و حوصلہ اور عزائم پر بھی تازیانے کا کام دے سکتے ہیں۔ اسی کو ہم یہاں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ داعیان قوم دعوتی فریضے کی ادائیگی بشمول امت مسلمہ کے نوجوانوں کا نصب العین ہے۔ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے بنی نوع انسانی کو دین حق کی طرف بلانا ایک اہم فرض منصبی ہے جس سے وہ کسی بھی حال میں سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ سیرت یوسفی کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ انہوں نے سخت سے سخت حالات میں اس عظیم نبوی ذمہ داری سے غفلت نہیں برتی بلکہ دعوتی سرگرمی جاری رکھی، حتیٰ کہ قید و بند میں بھی یہ عمل جاری رکھا۔ اور جن عظیم انسانوں کے دلوں میں دعوت حق کا سچا جذبہ ہوتا ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے، وہ تو بس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو ہی موقع ملتا ہے دین کا پیغام انسانی دل و دماغ تک پہنچانے کی سعی مشکور کر جاتے ہیں۔ حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوتی تقریر کا آغاز اسی نقطے سے کیا جہاں سے اہل حق کا راستہ اہل باطل سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہی نقطہ قرآن کریم کی اعلیٰ مرکزی تعلیم توحید ہے۔ 10-20 نہیں، سینکڑوں آیات میں اس مضمون کو مختلف انداز سے دہرایا گیا ہے اور یہ باور کرایا گیا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ اس کے بعد وہ فیصلہ کن دلیل دی جس کی چوٹ سے ہمیشہ کفر و شرک کے گھرندے مسمار ہوتے ہیں، جس نے ہمیشہ سلیم الفطرت انسانوں کو دعوت فکر و عمل دی ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، آیا بہت سارے مالک بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر قدرت رکھتا ہے؟ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کے ہیں سرکار خدمت کے لائق۔ مکرمی سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوتی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے مخاطبین کے دین پر تنقید بھی کی ہے، مگر نہایت معقولیت کے ساتھ اور دل آزاری کے ہر شائبے کے بغیر۔ بس اتنا کہنے پر اکتفا کیا ہے کہ یہ معبود جن میں سے تم کسی کو انداتا، کسی کو خداوند نعمت، کسی کو مالک زمین، کسی کو مختار صحت و مرز گردانتے ہو، سب یہ خالی نام ہی نام ہے، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها،
حضرات آپ اس تناسب کو دیکھیے، اس میں جمال یوسفی پورے طور پر آیا ہے، اس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی، توحید کی مکمل دعوت۔ حدیث الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے۔ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ان میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے حیا سے حسن کی قیمت دو چند ہوتی ہے، حیا سے حسن کی قیمت دو چند ہوتی ہے، نہ ہو جو آب تو موتی کی آبرو کیا ہے۔ اس کے بالمقابل شہوت رانی فسق و فجور کا وہ فتنہ ہے جو آج بھی مسلم نوجوانوں کے سامنے منہ پھاڑے کھڑا ہے۔ غیر اسلامی ملکوں میں زنا و بدکاری کے نہ صرف پورے امکانات روشن ہیں، بلکہ ایک طرح سے اس انحراف اور سپلے پن کی سماجی پشت پناہی نہیں بلکہ سرکاری تائید ہو رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پیغامات کو حرز جا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔